تم کہتے ہو کہ دعاؤں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں کہتا ہوں دعائیں تو اللہ کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہیں، اور ٹوٹی پھوٹی دعائیں جن کو جولنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ملتے، جنہیں ترتیب دینے کے لیے ہمارے پاس ہنر ہی نہیں ہوتا، وہ دعائیں اللہ کی سب سے لاڈلی دعائیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اپنے درد کے کس مقام پر پہنچ کر وہ دعا مانگی گئی ہے اور کس تڑپ کے ساتھ دعا مانگی گئی ہے کہ زبان بھی بیان کرنے سے انہیں قاصر ہے۔ اللہ کو اپنے بندے پر بڑا پیار آتا ہے جب اس کا بندہ آدھی ادھوری دعائیں کر کے کہتا ہے کہ اب میں کیا کہوں اور کیسے کہوں، یا اللہ تو سب جانتا ہے، میری خاموشی سمجھ لے یا اللہ، یعنی آپ نے یہ مان لیا ہے کہ وہ جانتا ہے اور وہ جان لے گا، تو پھر اللہ بھی کہتا ہے کہ لو میں نے جان لیا اور سن لیا، اور اب تیار ہو جاؤ کیونکہ میں عطا کرنے والا ہوں، تمہاری ساری بے ترتیب دعاؤں سے تمہارے نصیب کو ترتیب دینے والا ہوں۔ اور پھر کیسے چیزیں اپنی جگہ پر واپس آ جاتی ہیں اور کیسے دل کی بکھری ہوئی دنیا سمٹ جاتی ہے، ہم تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ میرے اللہ کے سارے کام ہی بڑے پیارے اور انوکھے ہوتے ہیں، تو پھر مانگتے ہیں الفاظ نہ بھی ملے تو رو دیا کریں، کیونکہ وہ سب سمجھتا ہے، وہ تو چونٹی کی دھڑکن کو بھی سنتا ہے۔ ہمیں تو پھر اس نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، ہم سے تو پھر اس نے سب سے زیادہ محبت کی ہے۔ دعائیں یا تو آپ کے نصیب کو ترتیب دے کر آپ کے مطابق کر دیتی ہے، یا پھر آپ کو ترتیب دے کر اللہ کے مطابق کر دیتی ہے، لیکن رد دعا کبھی نہیں ہوتی۔ تو آئندہ یہ مت کہنا کہ دعا سے کچھ ہوتا نہیں ہے، یہ دعائیں ہی تو سب کچھ ہوتی ہیں۔